جانب ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودیہ کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں۔ بہت کوشش تھی شہباز شریف کی کہ پرنس محمد بن سلمان آئیں۔ اب یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ شاید مئی میں آئیں گے، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، اس وقت جو کانفلکٹ ہے اسرائیل کا اور ایران کا، اس کے نتیجے میں اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر سکیں۔ سوشل میڈیا جس سے بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس پر اگر دیکھیں تو حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص سیاسی گروہ بری خبروں کی طاق میں رہتا اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کی سربراہی میں سعودی وفد کا پاکستان کا دورہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مہمان وزیر کا استقبال کیا۔ رئیسی پاکستان کے دورے پر آئیں گے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے آنے کے بعد یہ پہلا دورہ ہے جو کسی بھی سربراہ مملکت کا ہوگا۔ نمسکار دوستو، پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی فوج بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی بھی طریقہ سے محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ ہو جائے۔ پاکستان پچھلے سال سے گہر لگا رہا ہے، کیونکہ پچھلے سال محمد بن سلمان نے جب G20 میں بھارت آئے تھے تبھی سے پاکستان گہر لگا رہا ہے کسی بھی طریقہ سے محمد بن سلمان کا پاکستان دورہ ہو جائے، لیکن محمد بن سلمان پاکستان نہیں آ رہے۔ انہوں نے اپنے فورن منسٹر کو بھیجا ہے، جس پر پاکستانی کافی زیادہ ناراض ہیں۔ دوسری جانب ایران کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور وہ صدر سے بھی ملاقات کریں گے، وہ عسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے، اور یہاں پر خطے کے اندر جو ایک ریجنل بلاک ہے اس کے حوالے سے کوشش کریں گے۔ لیکن ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ اس ریجنل الائنس میں جائے۔ بیان بازی ہوئے گی، اور بیان بازی بھی بڑی محتاط انداز میں ہوئے گی۔ یہاں پر ایرانینز کو یہ کہا جائے گا کہ آپ سفارتکاری پر توجہ دیں، اور کنفنٹریشن کو ختم کرنے کے لیے جو ٹینشن ہے آپ کی اور اسرائیل کے بیچ اس کو ذرا ایسکلیٹ ہونے سے بچائیں۔ آپ نے جو میسیج دینا تھا وہ دے دیا ہے، اب آگے کسی طرح کی کوئی فوجی کارروائی سے پرہیز اور گریز کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ پاکستان وزارت خارجہ کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کروشل موقع ہے پاکستان کے لیے، اور ہم اس وقت امریکہ کو ناراض کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور نہ ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو ناراض کیا جائے۔ اس لیے ایران کو یہی کہا جائے گا کہ آپ جو ٹینشن ہے اس کو ایسکلیٹ ہونے سے بچائیں اور اس کو کم کریں۔ اب آپ نے جو میسیج دینا تھا وہ دے دیا ہے، تو آپ زیادہ بڑی کوئی اور فوجی کسی قسم کی جو کارروائی ہے اس سے گریز کریں، اس سے پرہیز کریں۔ یہ پاکستان کا میسیج ہے، لیکن صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے تو ان کا پاکستان کے حوالے سے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے جو ایشوز ہیں ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہرحال جیسے ہی اس گروہ کو کوئی بھی بری خبر ملتی ہے تو اس سے کہہ لیں کہ مرچ مسالہ لگا کر سوشل میڈیا کے ذریعے مایوسی پھیلانے کا کام تیز کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ یہ ملک دشمنی ہے، سیدھی ایک پروپیگنڈا جو بڑے تسلسل سے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ روز بروز خراب ہوتی جا رہی، خدا نخواستہ پتلی ہوتی جا رہی، خدا نخواستہ ملک آہستہ آہستہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری معیشت کی جو حالت ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن اتنی خراب بھی نہیں ہے جتنی سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں خبریں پروپیگنڈا کے ذریعے۔ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کے بعد بننے والی جو حکومت ہے وہ مسلسل معیشت کو بہتر بنانے کی جد و جہد کر رہی ہے، اور ان اقدامات کے نتائج نظر بھی آنے لگے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی، کیا اس کا ثبوت نہیں ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ یہ اچھی خبر ہے، اور اچھی خبر یہ بھی کہ موجودہ حکومت کی قیادت میں پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری کا ایک بڑا پازیٹیو مثبت رجحان ہے وہ متواتر بڑھ رہا ہے، اور تازہ ہوا کا جھونکا کہہ لیں کہ سعودی عرب سے آیا ہے۔ مکہ مدینہ کی وجہ سے ہمارا سعودی عرب سے محبت کا ایک لازوال رشتہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب کی پاکستان سے دوستی ہے، رسمی عارضی یا مصلحت کی دوستی نہیں ہے، بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے عوام ایک دوسرے سے روحانی تعلق کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا ہے سعودی عرب نے آگے بڑھ کر مدد کی ہے، اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی، سعودی عرب کی
خارجہ پالیسی کی ایک آپ کہہ لیں کہ مستقل خصوصیت ہے۔ اب اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جی سعودی عرب کا تقریباً 100 رکنی وفد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں پاکستان پہنچ رہا ہے تاکہ سرمایہ کاری کے جو مختلف معاہدے ہیں ان کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اب یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ذرا سنتے جائیے گا۔ اس میں ریکوڈک، گرین ریفائنری، دیامر بھاشا ڈیم، زراعت اور خیبر پختونخوا میں سیاحت زون میں سرمایہ کاری پر مذاکرات ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے، اور پنجاب میں وفاقی حکومت کے RLNG پاور پلانٹس کو بھی سعودی حکام کے سامنے نجکاری کے مقاصد کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، سعودی عرب کے وفد میں سعودی وزیر برائے پانی و زراعت، وزیر صنعت و معدنی وسائل، نائب وزیر سرمایہ کاری، وزارت توانائی اور سعودی فنڈ برائے عمومی سرمایہ کاری کے سینئر حکام جو ہیں وہ شامل ہیں، سینئر حکام اس میں شامل ہیں۔ اچھا، سعودی وفد کی صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد کا مئی کے پہلے یا دوسرے ہفتے پاکستان آنے کا بھی امکان ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب معاشی ترقی خصوصی کاوشیں کر رہے ہیں، اور یہ میرے خیال سے دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اب ہم امید کر سکتے ہیں، پوری امید کر سکتے ہیں کہ 9 منتخب حکومت اور عسکری قیادت کی جو معاشی استحکام کے لیے کوششیں ہیں وہ جلد بڑی مفید ثابت ہوں گی، اور جو سعودی وفد ہے اس کا دورہ پاکستان کے معاشی استحکام میں ایک اہم، ایک کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ انشاءاللہ ہی کہے گا کہ ہماری معیشت بہتر ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے، لیکن جو لوگ پاکستان سے خدا نہ خواستہ دشمنی رکھتے ہیں، میں بڑا سوچ سمجھ کے اس لفظ کو استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ اپنے ملک سے دشمنی رکھنے کے ہی مترادف ہے کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں غلط خبریں پھیلائیں، سارا دن سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کریں، دشمن کے منہ میں الفاظ ڈالیں، یا دشمن کو خبریں دیں اس قسم کی کہ دشمن کہے کہ بھی ہمارے ان کے ہوتے ہوئے ہمیں تو ان سے دشمنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو دشمنی رکھتے ہیں ملک سے، بغض رکھتے ہیں ملک سے، کینہ رکھتے ہیں ملک سے، وہ اس قسم کی غلط خبریں پھیلاتے ہیں، جس طرح کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں اور بڑے تسلسل سے پھیلا رہے ہیں۔ لیکن جو بھی محب وطن پاکستانی ہوگا وہ اپنے ملک کی اچھی خبروں کے لیے خوشی بھی محسوس کرے گا، مسرت بھی محسوس کرے گا، اور دعا گو بھی ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی دے اور ہمارے ملک میں معاشی استحکام آئے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ دورہ تو پہلے سے طے تھا، لیکن حالات یکسر بدلے ہیں، اور ان بدلے ہوئے حالات میں پاکستان بہت سے معاملات پہ ڈیپینڈنٹ ہے، دیگر ممالک پہ بھی، لینڈنگ ایجنسیز پہ بھی۔ لینڈنگ ایجنسیز انفلوئنسڈ ہیں سپر پاور کی، یورپ کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ دورہ ایک معمول کا دورہ ہی سمجھا جائے گا، پہلے سے طے شدہ دورہ سمجھا جائے گا، یا اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں؟ عباس صاحب، یہ ایک اہم دورہ ہے اور یہ معمول کا دورہ نہیں ہے۔ ایک تو اس کی ڈائمنشن یہ ہے کہ جب ہمارے درمیان تلخی پیدا ہوئی، انہوں نے ہماری سرزمین پر اٹیک کیا، ہم نے اس کا جواب دیا، تلخی بڑھی، کشیدگی بڑھی، لیکن فوراً بعد معاملات سنبھل گئے، اور اس کے بعد اس واقعے کے 2-3 مہینے بعد اگر ایک سربراہ مملکت پاکستان آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تلخی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس نقطہ نظر سے اس دورے کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا، اس دورے کو دیکھنا چاہیے سعودی وفد کے دورے کے ساتھ ملا کے، اور وہ یوں کہ اگر آپ کو اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے، استحکام چاہیے، تو پھر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، نہ کوئی ہمسایہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کرنے دے، اور نہ کوئی دشمن ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال کر سکے۔ تو اس کو بھی اس انداز میں دیکھیں کہ تو دوستو، جس طرح سے پاکستانی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے سعودی پرنس محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرنے، لیکن وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان بڑی تعداد میں سعودی عرب سے انویسٹمنٹ چاہتا ہے، جس کے لیے پاکستانیوں کے لیے کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں، جس سے پاکستان میں باہر سے اور دوسرے دیشوں سے بھی
इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को बाहर से किसी बड़े नेता के द्वारा पाकिस्तान का दौरा नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सी लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हर जगह पाकिस्तान में कोई ना कोई धमाका हो ही जाता है। इसे लेकर के पाकिस्तानियों का मानना है कि जब तक सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान को बड़ी तादाद में बाहर से एफडीआई नहीं मिल सकती, क्योंकि पाकिस्तान के इकॉनमिक हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को हर हालत में बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान सबसे पहले सऊदी के आगे गुहार लगा रहा है। सऊदी अरब पहले तो पाकिस्तानियों का मानना था कि 25 की करेगा, लेकिन अब $5 अरब की करेगा। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।